بندے اور رب کا کنیکشن جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے، یقین جانیے اگر ہمارا ویسا کنیکشن ہمیشہ ہو جائے، ہمیشہ، تو آپ سوچ لیں کہ بس ہماری گناہوں کی عادت نکل جائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم روزے سے ہیں، گھر میں اکیلے ہیں، پیاس بہت زوروں کی لگی ہے اور گھر میں ٹھنڈا پانی بھی ہے، بھوک لگی ہے اور کھانے کی ہر چیز ہے، لیکن ہم نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رب کھانے پینے کو دیکھ رہا ہے تو کیا رب گناہوں کو نہیں دیکھ رہا دوسرے؟ ہم اسی موبائل پہ بدنگاہی کر رہے ہیں، رب اس کو نہیں دیکھ رہا؟ ہم اسی موبائل پہ فوس طریقے کے گانے سن رہے ہیں، کیا رب اس کو نہیں دیکھ رہا؟ اور بھی جو ادر گناہ ہیں، کیا رب اس کو نہیں دیکھ رہا؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے رب کا کنیکشن جو ہے وہ مضبوط کرنے آتا ہے کہ جب تم حلال چیز چھوڑ سکتے ہو اس لیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تو تم حرام چیز کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس میں بھی تو تمہارا رب دیکھ رہا ہے نا، وہی تو ہے پکڑنے والا کہ اگر آپ نے روزے سے ہیں اور کھایا تو رب جو ہے وہ آپ کی پکڑ کرے گا۔ تو آپ جب حرام کام کریں گے تو کیا وہ رب کام پکڑ نہیں کرے گا؟ تو یہ رمضان سے سب سے بڑا جو ہے وہ نور اگر جس کو یہ حاصل ہو گیا نا تو پوری زندگی اس کی چینج ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ رمضان میں صرف روزہ رکھ کر ہم صرف بھوک پیاس جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں، بس اتنا ہی کرتے ہیں۔ لیکن جو اصل مقصد ہے کہ روزہ جو ہے وہ پرہیزگاری تقویٰ لانا چاہیے آپ کے اندر۔ روزہ جو ہے وہ اگر پرہیزگاری تقویٰ لاتا ہے تو آپ سمجھے کہ ہاں آپ نے کچھ حاصل کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ تم پر اور تم سے پہلوں پر روزے جو ہے وہ اس لیے فرض کیے کہ تم جو ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کرو۔ تو اگر یہ حاصل نہیں ہوا تو پھر تو ہم بھوکے پیاسے رہے نا۔ تو رمضان المبارک میں جہاں آپ کھانے پینے سے رکتے ہیں، بہت چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے، اور رمضان المبارک کا ہم کو جو ہے وہ اتنا رب نے نعمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا، آپ کیا کہیں کہ مغفرتوں والا اتنا مبارک مہینہ دیا ہے، اور ہم اس میں جو ہے وہ گناہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو رمضان کریم آنے والا ہے، اب بھی سے جو ہے وہ اپنی پریپریشن رکھیں، رمضان المبارک کی فضائل پڑھیں۔ رمضان المبارک کے جو ہیں وہ جو حدیثوں میں فضائل ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ امید کریں کہ بس مطلب ان کی یہ طلب ہو کہ ہر سال پورا سال جو ہے وہ رمضان رہے، یہ ان کی خواہش ہو۔ تو مطلب اس کے اندر کچھ ہوگا نا جب تو لوگ چاہیں گے کہ پوری سال رمضان رہے۔ تو ہمیں رمضان کے جو ہے فضائل پڑھیں۔ رمضان میں ثواب کس قدر بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ عبادات کے ایک ایک سجدے پر کس قدر نیکیاں ملتی ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم رب سے اپنا رشتہ جو ہے وہ جوڑیں۔ ایک مہینے تک ہماری اتنی اچھی پریکٹس ہو جائے کہ 11 مہینے میں ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ اگر یہ ہم نے حاصل کر لیا تو یقیناً کوئی بات ہے۔ لیکن اگر وہی روٹین کہ صرف روزے سے ہیں اور 5 نمازیں ادا کر لیں، باقی جو ہے وہ اور جو گناہ چل رہے تھے وہ چل ہی رہے ہیں، اور پھر رمضان گیا تو وہ نمازیں بھی گئیں اور روزے بھی گئے، اور جس طرح کا روٹین تھا وہ، تو اس طرح کا نہیں کرنا ہے۔ روزے سے رہیں تو اللہ کرے ہم سب کو تقویٰ پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح رمضان آنے سے پہلے ابھی کچھ وقت ہے، بن تو جانا چاہیے کم سے کم 1 مہینے پہلے ہمارا شیڈیول چلے، پھر بھی ہم ابھی شیڈیول بنا لیں۔ ہماری عبادت کا جو ہے وہ ٹائمنگ کیا ہے، ہمیں اس رمضان میں کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم وداؤٹ شیڈیول کوئی کام کرتے ہیں تو 1-2 دن ہم بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں۔ سپوز ہم نے بہت زیادہ عبادت کر لی، پھر 5-6 دن میں جو ہے وہ آہستہ ہم جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں، اور صرف جو ہے وہ عبادت بہت کم بچتی ہے، جبکہ رب نے یہ ہمیں مہینہ عبادت کے لیے دیا ہے، احساس کے لیے دیا ہے۔ تو عبادات جو ہمیں کرنی ہے اس کا آپ شیڈیول پہلے سے بنا لیں، اس سے ہمیں بہت ایزی ہو جائے گا کہ مجھے اس وقت یہ چیز کرنی ہے، اس وقت یہ چیز کرنی ہے، اس وقت یہ چیز کرنی ہے، یہ عبادت جو ہے وہ اس وقت کرنی ہے۔ اس کو جو آپ کر لیں گے تو آپ کو آسان بھی ہو جائے گا، کم وقت میں آپ زیادہ عبادت کر پائیں گے اگر ہمارا پہلے سے شیڈیول ہو تو۔ پھر ساتھ ساتھ آپ روزے کے مسائل بھی سیکھیں، روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ضرور سیکھیں ابھی سے، اس لیے کیونکہ جب بیچ میں پھر جب ہم روزے سے ہوتے ہیں اور پھر کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے سے روزے کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ضرور سیکھیں کہ ہم جو ہے وہ
کیا کر سکتے ہیں روزے میں، کیا نہیں کر سکتے، بہت سے کوشچن ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. تو ویڈیوز الحمدللہ اویلیبل ہیں سنی علماء اہل سنت کی، تو آپ ان کو ابھی سے دیکھیں روزے کے مسائل کو. پھر دعائیں وغیرہ کچھ جو ہے وہ اپنا رکھیں کہ مجھے یہ پڑھنی ہے. اور خاص طور پہ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ یہ قرآن پاک اترنے کا مہینہ ہے، تو رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کو ضرور اپنے ساتھ رکھیں کہ مجھے ترجمہ پڑھنا ہے. اور رمضان میں صرف آپ سحری افطاری پر جو ہے وہ نہ اس کو چھوڑ دیں کہ شہری بھی اچھی ہونی چاہیے، افطاری بھی اچھی ہونی چاہیے. ارے بھئی اگر کسی دن کچھ نہیں بن پایا تو اس کو جو ہے وہ اگنور کریں اور ان غریبوں کو جو ہے وہ یاد کریں کہ ایک مقصد یہ بھی ہے روزے کا کہ ہم جو ہے وہ ان غریبوں کو یاد کریں کہ جو کئی دن کے بھوکے ہوتے ہیں. ہم تو ایسا کہ سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم کو شام کو افطاری ہوتی ہے، لیکن کئی دن کے بھوکے ہوتے ہیں. ان کا جو ہے وہ آپ احساس کریں گے. اگر آپ کے من پسند کوئی چیز نہیں بن پائی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ایک مسئلہ نہ بنا دیں گھر میں. اور پھر ساتھ افطاری سحری کے علاوہ آپ غریبوں کی جس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، چونکہ حالات آج کل پتہ ہے آپ کو کس قدر مہنگائی والے ہیں. اور آپ جس قدر اگر آپ کسی ایک فیملی کو لے لیں کہ میں پورا مہینہ اس کو، یا پھر آپ جس طرح بھی کرنا چاہتے ہو، تو ضرور صدقات خیرات کا ضرور خیال رکھیں. روزے کے ساتھ ساتھ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن اور دیگر اذکار الہی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ساتھ ساتھ صدقات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ یہ جو ہے وہ غریبوں کو جو ہے وہ خوشی دینے والا مہینہ بھی ہے. رمضان آتا ہے نا، تو آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن کے گھر میں اگر کبھی پورے سال جو ہے وہ دسترخوان پر نعمتیں نہیں ہوتی، لیکن رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں. اتنی برکتیں اس مہینے میں، تو ہم بھی اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ شامل کریں اور کسی غریب کی، اور جتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ دل کھول کے دیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم کے صدقہ دینے سے مال کم نہیں. تو آپ جس قدر دے سکیں اور پھر آپ جتنا دے رہی ہیں اپنا قیامت میں آپ جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت جو ہے وہ سارا تقسیم کر دیا، تھوڑا سا بچا لیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا بچایا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ سارا جو ہے وہ تقسیم کر دیا، صرف یہ بچا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ نہیں بچا، جو تقسیم کیا ہے وہ بچ گیا. یعنی کل تمہیں اس سب کا جو ہے وہ ثواب ملے گا نا قیامت کے دن، تو یہ بچ گیا. یہ ہم نے ایک طرف پہ آپ یہ سمجھے کہ سیو کر کے رکھ دیا. تو آپ جتنا صدقات خیرات کر سکتے ہیں اتنا کریں. آپ اپنی قیامت کے لیے جمع کر رہے ہیں، اس کو آپ کا جمع ہو رہا ہے وہ کہ آپ نے کتنا جو ہے وہ صدقات خیرات کیا ہے. تو جس میں جتنی استطاعت ہے، جو جتنا کر سکتا ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہی بہت زیادہ ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ تعداد نہیں دیکھی جاتی اور جو ہے کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے. اگر آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے آپ اتنی جو ہے وہ غریبوں کی مدد کریں. اللہ عز و جل قبول کرے گا. اللہ عز و جل میں خیر کے ساتھ جو ہے وہ رمضان المبارک میں داخل فرمائے.